ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هل جزاء الإحسان إلا الإحسان صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحامدين والموقنين والحمد لله رب العالمين۔ حمد و ثنا کے بعد جیسا کہ سب جانتے ہیں کہ آج کے جمعۃ المبارک کے خطاب کا موضوع حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ آپ کے والد کا نام ثابت ہے اور والدہ کا نام فریعہ ہے، اور آپ کا تعلق انصار سے ہے اور پھر انصار میں خزرج سے ہے، اور پھر خزرج کی جو شاخ ہے بنو نجار اس سے ہے۔ تو یوں حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ انصاری ہوئے، خزرجی ہوئے اور نجاری ہوئے، اور ان سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ وہ مصطفی ہوئے۔ مناسب ہے کہ انصار کا کچھ انٹروڈکشن آپ کو بتایا جائے، ان کی تاریخ اور ہسٹری کے حوالے سے اور ان کے فضائل اور مناقب اور ورچوز کے حوالے سے۔ اصل میں انصار دو قبیلوں میں تقسیم ہے، ان میں سے ایک کا نام اوس اور ایک کا نام خزرج ہے، اور اوس اور خزرج یہ دونوں سگے بھائی تھے، اور ان کے والد کا نام حارثہ بن ثعلبہ تھا، اور ان کے آباء و اجداد یمن کے رہنے والے تھے، اور ان کا سلسلہ نسب قحطان سے ملتا ہے، اور قحطان کا سلسلہ نسب سیدنا اسماعیل علیہ السلام سے ملتا ہے، اور قحطان کی مادری زبان مدر لینگویج عربی تھی، وہ عربی بولتے تھے۔ تو ایک زمانے سے اوس اور خزرج کے آباء و اجداد یمن میں تھے، پھر انہوں نے یمن کو چھوڑا اور مکہ مکرمہ آئے، اور اس وقت جو قبیلہ جرہم تھا مکہ میں ان سے لڑے، اور خود مکہ مکرمہ پر حارث بن ثعلبہ
اور ان کے خاندان کے لوگ قابض ہو گئے۔ پھر ایسا ہوا کہ مکہ مکرمہ سے ان کے خاندان اور فیملی کے لوگ مختلف علاقوں میں چلے گئے، مختلف ممالک میں اور کنٹریز میں، وہاں سے شفٹ ہوئے، منتقل ہوئے۔ اور یہ جو دو بھائی تھے اوس اور خزرج، یہ یثرب چلے گئے۔ جیسے آپ جانتے ہیں کہ مدینہ منورہ کا پہلا نام یثرب تھا۔ حضور علیہ السلام کے تشریف لے جانے کے بعد پھر وہ مدینہ النبی، مدینہ الرسول، مدینہ منورہ اور مدینہ طیبہ ہوا۔ اس وقت نام یثرب تھا۔ تو یہ دونوں بھائی اوس اور خزرج یہ یثرب چلے گئے، اور یثرب میں اس وقت یہودی آباد تھے اور یہودیوں کا قبضہ تھا۔ جو بھی ہوتا، جو بھی لوگ وہاں بستے تو وہ سب کے سب یہودیوں کے کنٹرول میں ہوتے۔ اوس اور خزرج جا کر یثرب میں آباد ہوئے، اور وہاں ان کے شب و روز کے مشاغل اور ایکٹیویٹیز کا آغاز ہوا۔ خزرج کے 5 بیٹے ہوئے، خزرج کے 5 بیٹے ہوئے، اور اوس کا ایک بیٹا ہوا مالک۔ خزرج کا سلسلہ اس کے بیٹوں سے آگے پھیلا، اور اوس کا سلسلہ اس کے بیٹے مالک سے آگے جا کے پھیلا۔ پھر ایک دور وہ آیا یثرب میں کہ اوس اور خزرج کے لوگ یثرب پہ قابض ہوئے، یہودیوں سے لڑے، اور یثرب پہ یہ دونوں اور ان کا قبیلہ قابض ہوا۔ پھر اسلام سے پہلے ایک وقت وہ بھی آیا کہ جب یہ دونوں قبیلے خود ایک دوسروں سے لڑے، ایک دوسرے سے لڑے، خزرج اوس سے اور اوس خزرج سے، ان میں جنگیں ہوئی اسلام سے پہلے۔ تاکہ حضور علیہ السلام نے نبوت کا اعلان کیا، اور اوس اور خزرج کے آباء و اجداد اپنی اولاد کو اور اپنی نئی نسل کو، جنریشن کو حضور علیہ السلام کے بارے میں وقتاً فوقتاً بتاتے رہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کا ایک نبی آئے گا، مکہ میں مبعوث ہوگا، تم ان سے ملنا اور ان پر ایمان لانا۔ حضور علیہ السلام کے نبوت کا غالباً 11واں سال تھا کہ مدینہ منورہ سے، یثرب سے، جو اس وقت یثرب تھا، قبیلہ خزرج کے، the tribe of خزرج، قبیلہ خزرج کے کچھ لوگ مکہ مکرمہ آئے، اور حضور علیہ السلام ان سے ملے، اور حضور علیہ السلام نے ان کو اسلام کی طرف انوائٹ کیا اور اسلام کی دعوت دی۔ وہ 6 افراد تھے جو سب کے سب خزرج کے تھے اور بنو نجار کے تھے۔ حضور علیہ السلام کے ہاتھ مبارک پر انہوں نے بیعت کی اور مسلمان ہوئے۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہی لوگوں سے ہے، یعنی وہ خزرجی بھی ہیں جیسے میں نے بتایا، اور وہ نجاری بھی ہیں۔ تو حضور علیہ السلام کے ہاتھ مبارک پر سب سے پہلے مسلمان ہونے والے، مدینہ منورہ سے آنے والے وہ 6 افراد قبیلہ خزرج کے اور بنو نجار کے تھے، اور پھر
چلے گئے مدینہ منورہ، اپنے وطن چلے گئے، اور اگلے سال پھر آنے کا وعدہ کیا حضور علیہ السلام سے کہ آئندہ سال وہ پھر آئیں گے۔ اب جب یہ مدینہ منورہ پہنچے تو وہاں ہر گھر میں حضور علیہ السلام کا چرچا اور حضور علیہ السلام کا تذکرہ، حضور کا ذکر اور حضور علیہ السلام کی باتیں ہونے لگی۔ پھر یہ دوسرے سال آئے، اگلے سال پھر آئے، اور ان میں قبیلہ خزرج کے بھی تھے اور قبیلہ اوس کے بھی غالباً 3-4 افراد تھے، اور کچھ 3-4 خواتین بھی تھیں۔ مکہ مکرمہ آئے اور یہ سب کے سب حضور علیہ السلام کے ہاتھ پر مسلمان ہوئے اور حضور علیہ السلام کی بیعت کی، اور انہوں نے حضور علیہ السلام کو دعوت دی کہ آپ مدینہ منورہ آئیں۔ یہ یثرب اور مدینہ منورہ کے آنے والے لوگوں نے حضور علیہ السلام کو مدینہ منورہ آنے کے لیے کہا اور حضور کی بارگاہ میں عرض کیا۔ حضور علیہ السلام نے ان کے ساتھ 2 مبلغین بھیجے، اس میں سے ایک حضرت مصعب تھے جنہوں نے مدینہ منورہ میں جا کر دعوت و تبلیغ کے کام کا آغاز کیا، اور مدینہ منورہ کے لوگ بڑے خوش نصیب، بڑے نرم دل والے، مہذب، پولائٹ اور ذہین انٹیلیجنٹ لوگ تھے۔ ان میں سے بڑے بڑے لوگ مسلمان ہونے لگے اور بہت جلد اسلام مدینہ منورہ میں پھیلنے لگا، تاکہ حضور علیہ السلام کی ہجرت کا وقت آیا اور حضور علیہ السلام نے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کی۔ مدینہ منورہ ہجرت اور مائیگریشن کے بعد وہ جو 2 قبیلے تھے، جس میں سے ایک کا نام خزرج تھا اور ایک کا نام انصار، ایک کا نام اوس تھا، اب ان دونوں کا نام اللہ پاک نے انصار رکھا۔ نہ خزرج کا نام اب باقی رہا تاریخ میں اور نہ اوس کا نام رہا، یہ دونوں ایک ہی نام سے جانے اور پہچانے جاتے ہیں، وہ نام ہے انصار۔ انصار کا معنی ہے مدد کرنے والے، ہیلپر۔ انہوں نے اللہ تعالی کی دین کی مدد کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی، تو اللہ تعالی نے ان مبارک ہستیوں اور ان مبارک قبیلوں کا نام انصار رکھا۔ لفظ انصار قرآن میں بھی ہے اور انصار حدیث میں بھی ہے، اور انصار کے فضائل قرآن میں بھی ہے اور انصار کے فضائل احادیث میں بھی ہے۔ خود ان سے پوچھا گیا انصار سے کہ کیا اسلام سے پہلے تمہارا نام انصار تھا؟ انہوں نے کہا نہیں، اسلام کے بعد جب ہم حضور علیہ السلام کے دامن سے وابستہ ہوئے تو ہمارا نام انصار ہو گیا۔ آج ان کو انصار ہی کے نام سے جانا اور پہچانا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی اس مدد کو اور ان کی اس نصرت کو اور تائید کو قبول کیا، اور اس طرح قبول کیا کہ قیامت تک وہ اسی نام سے جانے اور پہچانے جاتے رہیں گے۔ وہ انصار خدا ہوئے، انصار مصطفیٰ ہوئے، اور انصار اسلام ہوئے، اور انصار اہل ایمان ہوئے۔ مکہ مکرمہ سے
صحابہ کی ہجرت کے بعد مدینہ منورہ مائیگریٹ کرنے کے بعد جو خدمت انصار نے انجام دی اور جو قربانیاں انہوں نے پیش کی وہ بے مثال قربانیاں ہیں، وہ بے مثال قربانیاں ہیں۔ اس لیے صحیح بخاری میں کتاب الایمان میں امام بخاری نے ایک باب باندھا، باب علامت الایمان حب الانصار، حب الانصار۔ اس کا معنی یہ ہے کہ انصار سے محبت کرنا یہ ایمان کی نشانی اور ایمان کی علامت ہے اس باب میں۔ اور اس باب میں حضرت امام بخاری نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت بیان کی۔ حدیث کے الفاظ یہ ہیں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ علامت الایمان حب الانصار و علامت النفاق بغض الانصار۔ فرمایا ایمان کی علامت اور ایمان کا سائن وہ اہل مدد کرنے والے انصار سے محبت ہے، اور منافقت کی نشانی انصار سے بغض اور عداوت ہے۔ اور ایک اور حدیث حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ الانصار لا يحبهم الا مومن ولا يبغضهم الا منافق۔ فرمایا کہ انصار سے محبت اس کو ہوگی جو مومن ہوگا، اور انصار سے بغض وہ کرے گا اور ان کو اپنا دشمن وہ بنائے گا جو منافق ہوگا، جو منافق ہوگا۔ اور اسی حدیث میں حضور علیہ السلام نے فرمایا من احبہم احبہ اللہ ومن ابغضہم ابغضہ اللہ۔ فرمایا کہ جس نے انصار سے محبت کی اس خوش نصیب سے اللہ محبت کرے گا، اور جس نے انصار سے نفرت کی اور انصار سے بغض رکھا اور انصار کو اپنا دشمن بنایا تو اللہ پاک اس سے بغض رکھے گا اور اس کو اپنا دشمن بنائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے انصار کے مقام کو اتنا بلند کیا، اتنا بلند کیا، اتنا بلند کیا کہ انصار سے محبت ایمان کی نشانی قرار پائی، اور انصار سے عداوت اور دشمنی یہ منافقت کی نشانی قرار دی گئی۔ اور پھر اس محبت کو اللہ پاک نے اتنا مقام دیا کہ انصار کی محبت خود اللہ کی محبت ہو گئی، انصار کی محبت خود اللہ کی محبت ہو گئی، اور انصار سے نفرت اور انصار سے بغض وہ خود اللہ سے بغض ہو گیا۔ یہ مقام اللہ پاک نے انصار کو دیا۔ اور ایک حدیث پاک میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احب الانصار فبحبی احبہم ومن ابغض الانصار فببغضی ابغضہم۔ فرمایا جس نے انصار سے محبت کی، جس نے انصار سے محبت کی، فرمایا وہ میری محبت کی وجہ سے کی۔ جس کو مجھ سے محبت ہوگی، اللہ کے رسول سے محبت ہوگی، تو اس کو انصار سے بھی محبت ہوگی۔ اور فرمایا جس نے انصار سے عداوت کی اور انصار سے بغض رکھا تو وہ میرے بغض کی وجہ سے ہوگا۔ یعنی انصار سے بغض رکھنا یہ خود اللہ کے رسول سے بغض رکھنا ہے۔ پہلی حدیث میں انصار کی محبت اللہ کی محبت اور انصار سے بغض اللہ سے بغض، اور اس حدیث میں انصار سے محبت اللہ کے رسول سے محبت اور انصار سے بغض اور عداوت وہ اللہ کے رسول سے بغض و عداوت۔ اور ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا راستے میں، انصار بنو نجار کی بچیاں گیت گا رہی تھی حضور علیہ السلام کے شان میں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا اللہم تعلم انی لأحبکن، فرمایا مولا تو جانتا ہے، تو گواہ ہے کہ مجھے انصار سے محبت ہے، انصار سے محبت ہے۔ تو انصار نے ہر حوالے سے حضور علیہ السلام کا دفاع کیا،
حضور السلام کی حفاظت کی اور حضور السلام کے پروٹیکشن میں، حفاظت میں انصار پیش رہے۔ انہی انصار میں سے سیدنا حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہوئے۔ حضرت ابو عبیدہ نے فرمایا کہ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 3 باتوں میں فضیلت حاصل ہے، اور 3 باتیں ان کو حاصل ہیں۔ نمبر 1 یہ کہ یہ اسلام سے پہلے قبیلہ خزرج کے شاعر رہے۔ نمبر 2 یہ کہ جب حضور السلام مدینہ منورہ تشریف لائے اور حضور السلام کے نبوت کے زمانے میں اور اعلان نبوت کے بعد سے حضرت حسان حضور السلام کے شاعر رہے۔ اور نمبر 3 یہ کہ وصال تک حضرت حسان شاعر اسلام رہے، اور پوری زندگی مسلمان ہونے کے بعد پوری زندگی انہوں نے حضور علیہ السلام کی شان میں اشعار لکھنے میں اور اشعار پڑھنے میں، نعت لکھنے میں اور نعت پڑھنے میں بسر کی، حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ۔ اور تقریباً ان کی عمر 120 سال ہوئی، 100 years and 20 years، 120 سال ان کی عمر ہوئی۔ ان میں سے 60 سال 60 years اسلام سے پہلے، اور 60 years یعنی 60 سال اسلام میں اللہ پاک نے طویل عمر دی۔ اور یہیں سے علماء نے لکھا کہ حضور علیہ السلام کے نعت پڑھنے والے، لکھنے والے، سننے اور سلانے والے کی عمر میں برکت ہوتی ہے، اس لیے طویل عمر پائی حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ عاشا فی الجاہلیت 60 سنۃ وفی الاسلام 60 سنۃ۔ السیرۃ الحلبیہ میں ہے کہ 60 سال اسلام سے پہلے رہے اور زمانے جاہلیت میں گزارے، اور 60 سال حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام میں گزارے۔ ایک دن مسجد نبوی میں اشعار پڑھ رہے تھے حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جلال سے دیکھا، غصے میں دیکھا، تو حضرت حسان نے فرمایا، عمر، میں اس مسجد میں اس وقت بھی اشعار پڑھا کرتا تھا جب تم سے بہتر یہاں موجود تھے۔ اشارہ تھا حضور علیہ السلام کی طرف کہ مسجد میں یہ جو ثنا خوانی، ناخوانی اشعار ہیں یہ آج سے نہیں ہیں، یہ تو حضور علیہ السلام جب حیات تھے اس وقت سے پڑھا کرتا تھا، آج سے نہیں ہے اس وقت سے۔ بولیے کیا؟ آج سے نہیں ہے اس وقت سے۔ اور حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 1-2 باتیں ایسی حاصل ہیں جو کسی اور کو نہ ملی اور نہ مل سکی اور نہ مل سکتی۔ کتب حدیث میں آپ جب اس کو مطالعہ کریں گے، کتب حدیث کا اسٹڈی کریں گے، 2 باتیں ایسی ملیں گی جو کسی اور صحابی کو نہ مل سکی اور نہ کسی اور کو مل سکتی۔ اس میں سے پہلی بات یہ کہ حضور علیہ السلام نے حضرت حسان کے لیے خود منبر رکھا، یہ روایت کسی اور صحابی کے بارے میں نہیں ملتی۔ اور دوسری بات یہ کہ حضرت حسان کو حضرت جبریل کی مدد حاصل تھی، یہ روایت بھی کسی اور صحابی کے بارے میں نہیں ملتی۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقام کو اتنا بلند کیا کہ ان کو وہ فضائل بھی ملے جو انصار کے حق میں حضور علیہ السلام نے اور اللہ پاک نے بیان کیے، اور اس سے زیادہ بھی ملے، یعنی ویسے تو ہر انصاری کا مقام بلند ہے، ہر خزرجی کا مقام بلند ہے، ہر اوسی کا مقام بلند ہے، ہر نجاری کا مقام بلند ہے، لیکن حسان ایسے ہوئے جیسے سورج ہوتا، حسان ایسے ہوئے جیسے سورج ہوتا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حضرت سیدنا حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیضان، ان کا فیض علم، فیض عرفان
اور فیض وجدان ہم سب کو عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.